الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، عز و جاہ، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے زیبا ہے جو ساری کائنات کا پالنہار اور سب کا رازق و حاکم ہے۔ درود و سلام و اللہ کے ان نبیوں پر جنہیں نبوت و رسالت کے لیے چنا گیا، خاص طور پر آخر الزمان حبیب البشر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 70 پر 7 کی تلاوت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں غلو کے تعلق سے فرمایا، یا اہل الکتاب لا تغلو، غین لام واو، غلو۔ غلو کے معنی کیا ہے؟ غلو کے معنی ہے
حد سے آگے بڑھنا. کسی بھی معاملے میں شریعت کی بتلائی ہوئی حد سے آگے بڑھنے کا نام غلو ہے. کسی چیز کی اتنی زیادہ تعریف کرنا جتنا کہ وہ مستحق نہیں. کسی چیز کی اتنی زیادہ خرابی بیان کرنا جتنا کہ وہ مستحق نہیں. مثال کے طور پر جو آیت میں نے تلاوت فرمائی سورہ مائدہ آیت نمبر 70 پر 7. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم. اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے تعلق سے فرمایا کہ یہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیے. عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں اتنے حد سے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے عیسیٰ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا. پوری تفصیلات ہے اس آیت کریمہ میں. اور یاد رکھیں عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے اس دین کی ابتدا خالص توحید سے ہوئی تھی. توحید خالص سے عیسیٰ علیہ السلام کی دین کی ابتدا ہوئی تھی. اور عیسیٰ علیہ السلام کا دین کفر سے شرک کی ملاوٹ سے بہت دور تھا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ان کے چہیتوں نے ان عیسائیوں نے عیسیٰ کی تعریف میں اتنے حد سے آگے بڑھ گئے اتنا غلو کیا کہ دھیرے دھیرے عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین بگڑنے لگا. اتنا بگڑا اتنی بگڑی شکل. آج جو عیسائیوں کا مذہب ہے آج عیسائی جو دھرم ہے جب وہ نازل ہوا تھا اگر ہم آج کے ان عیسائیوں کے مذہب کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ کیا یہی وہ مذہب ہے جس کی ابتدا توحید سے ہوئی تھی. توحید کا نام و نشان اس دین کے اندر نظر نہیں آتا. وجہ کیا تھی؟ غلو. حد سے آگے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں بڑھ گئے تھے. حاضرین انسانی تاریخ میں سب سے پہلی گمراہی جو آئی وہ غلو کے راستے سے آئی ہے. سورہ نوح آیت نمبر 23. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نوح علیہ السلام کے قوم کے بتوں کے ناموں کا تذکرہ فرمایا. نوح علیہ السلام کے قوم کے یہ بت تھے ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر. بخاری کی روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ جتنے بھی آیت کریمہ میں نام آئے ہیں یہ نوح علیہ السلام کے قوم کے اولیاء کے نام تھے. نوح علیہ السلام کے قوم کے صالحین کے نام ہیں. نوح علیہ السلام کے قوم کے بزرگوں کے نام ہیں. جیسے ہی ان نیک لوگوں کا انتقال ہو گیا تو شیطان نوح علیہ السلام کے قوم کے پاس آیا. ان سے کہا کہ جتنے بھی تمہارے بزرگ اولیاء اللہ انتقال کر گئے ہیں ان سب کی تصویریں بناؤ، دکانوں میں رکھو، گھروں میں رکھو، مجلسوں میں رکھو. قوم نے کیا کیا؟ ویسا ہی کیا. جب یہ نسل ختم ہو گئی، علم اٹھ گیا تو شیطان باپ کی قوم کے پاس آ کر کہا تمہارے باپ دادا ان
ان کی عبادت کیا کرتے تھے، تم بھی ان کی عبادت کرو۔ اس طریقے سے شرک نوح علیہ السلام کی قوم میں پھیل گیا، پنپ گیا۔ تو معلوم ہوا انسانی تاریخ میں جو سب سے پہلی گمراہی آئی ہے وہ غلو کے راستے سے آئی ہے۔ حاضرین، میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ یہ بات بتلانا چاہتا ہوں، دین اسلام یہ بہت ہی آسان مذہب اور دین ہے۔ بخاری کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، دین اسلام آسان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی وہ شریعت بہت آسان ہے، اس شریعت پر عمل کرنا آسان ہے، شریعت کی تعلیمات آسان ہے۔ قرآن مجید نے سورہ حج آیت نمبر 70 پر 8 میں فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ تعالیٰ نے دین کے سلسلے میں کوئی حرج نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے دین کے سلسلے میں تمہیں تنگی میں نہیں ڈالا ہے، یعنی دین کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ انسان عمل نہ کر سکتا ہو، دین کی ساری تعلیمات آسان ہے، کوئی یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ یہ دین کی فلاں تعلیمات مشکل ہے، میرے عمل کرنے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے سرے سے انکار کر دیا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، ہم نے دین کے اندر کوئی تنگی کوئی حرج رکھا ہی نہیں ہے۔ حاضرین، دین اسلام یہ اتنا آسان مذہب ہے، یہ اور بات ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے بعض طبقوں نے اس کو مشکل بنا دیا۔ دین بڑا آسان ہے، آپ دین کی مختلف تعلیمات کو دیکھیے، آپ کو آسانی نظر آئے گی، مشکل نظر نہیں آئے گی۔ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے قیام، ہے نہیں ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو شریعت کہتی ہے کہ وہ بیٹھ کر پڑھے، اگر وہ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، بیٹھنے کی سکت نہیں، شریعت کہتی ہے کہ لیٹ کر پڑھے۔ آسانی ہے نہیں ہے؟ ایسی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی زحمت اٹھاؤں گا، یاد رکھیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی سفر میں ہے تو سفر میں 4 رکعتیں والی نماز اس کے لیے 2 ہو جاتی ہے۔ آسانی کی نہیں کی شریعت نے۔ اور اسی طرح اگر رمضان کے روزے فرض ہے، شریعت نے کہا اگر کوئی سفر میں نکلا ہوا ہے، شریعت کہتی ہے چاہے تو وہ رمضان کے روزے رکھے یا چھوڑ دے، اس کے بعد قضا کر لے۔ اگر کوئی بیمار ہے، اس کی بیماری پانی کے چھونے سے بڑھ سکتی ہے، بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ تم تیمم کر لو، پانی کو چھونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک تم بیماری میں ہو، بیماری ختم نہ ہو جائے، تیمم کر لیا کرو۔ حاضرین، اس ضمن میں ایک واقعہ آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک سفر میں تھے، سفر میں ایک آدمی کو مار لگا، وہ زخمی ہو گیا، اور زخم بھی ایسا کہ بہت گہرا ہو گیا۔ اگر وہ پانی استعمال کرتا تو اس کے بیماری کے بڑھنے کا خدشہ تھا، اور رات میں اس آدمی کو احتلام بھی ہو گیا، وہ ناپاک ہو گیا، اب نہانے کی ضرورت اس کو پڑ گئی۔ دیکھا کہ صحابہ ہیں، ان سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، صحابہ کے پاس آیا، اس نے اپنا مسئلہ دریافت کیا، صحابہ نے دیکھا اس کے پاس تو پانی ہے، پانی کے رہتے ہوئے تیمم کی گنجائش نہیں ہے،
انہوں نے اسے یہ مسئلہ بتلایا. اس نے پوچھا ہل تجدون لی رخصا، کیا میرے لیے کوئی تیمم کی گنجائش بھی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں، پانی تو ہے، پانی رہنے کی صورت میں تیمم نہیں کر سکتے، تمہیں نہانا ہی ہوگا. اللہ اکبر. صحابہ کے فتوے کو اس آدمی نے لیا، پانی کو نہایا اور وہ مر گیا. سفر کے واپسی کے بعد صحابہ کرام نے سارا ماجرا اللہ کے نبی کو سنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا قتلوہ، آگے کے الفاظ ہیں تم نے اسے جیتے جی مار ڈالا، تم نے اس کی جان لے لی. جس نے اس کی جان لی ہے اللہ تعالیٰ ان کی جان لے لے. دین آسان ہے، دین کی تعلیمات آسان ہے، شریعت کی تعلیمات آسان ہے. حاضرین، نصارہ کو دیکھیے، نصارہ کو دیکھیے آپ. دین کے نام پر انہوں نے، عبادت کے نام پر نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے. ان کی نیتیں کیا ہیں؟ خالص ہیں. ہاں، ان کا جذبہ کیا ہے؟ بڑا ہے. اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے، لیکن عبادت کے نئے نئے طریقوں کو انہوں نے ایجاد کر لیا. تو قرآن نے ان کے نئے نئے بناوٹی طریقوں کو کیا نام دیا؟ رہبانیت. اسی کو ہم کہتے ہیں صوفیت. قرآن سورہ حدید میں اللہ نے فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت کو ہم نے بنایا ہی نہیں، ابتدعوها، انہوں نے اس کو خود جنم دیا ہے، انہوں نے بنا لیا ہے. حاضرین، عبادت کے نام پر نصارہ نے، عیسائیوں نے ایسے ایسے طریقے بنا لیے کہ ان میں سے کوئی عبادت کے نام پر صبح سے لے کر شام تک ایک پیر پر کھڑا ہوتا تھا. عیسائیوں میں سے کوئی عبادت کے نام پر صبح سورج نکلنے سے لے کر غروب ہونے تک سورج کی تپتپاہٹ میں، سورج کی شدت میں اپنے آپ کو کھڑا رکھتا تھا، سمجھتا تھا کہ یہ عبادت ہے. یہ عبادت کے نئے نئے طریقوں کو نصارہ نے جنم دے دیا. اور یاد رکھیں، عیسائیوں میں سے کچھ ایسے بھی تھے عبادت کے نام پر کنویں میں اپنے آپ کو الٹا لٹکا لیا کرتے تھے. اور عیسائیوں میں سے عبادت کے نام پر نئے نئے طریقے کچھ ایسے انہوں نے بنا لیے کہ لذتوں کو چھوڑ دیا، خواہشات کو چھوڑ دیا، بھوکا رہنے لگے، پیاسے رہنے لگے. یاد رکھیں، عیسائیوں کے جو عبادت میں یہ نئے نئے طریقے ہیں، حالانکہ جذبہ صحیح ہے، ہاں نیتوں میں خلوص ہے، لیکن یاد رکھنا انہوں نے دین میں غلو کیا، دین میں حد سے آگے نکل گئے، شدت اختیار کیا. اللہ کے نبی نے امت مسلمہ کو یہی تعلیم دی کہ جس طرح نصارہ نے عبادت کے نام پر نئے نئے طریقے بنا کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، امت مسلمہ سے کہا گیا کہ تم بھی دین میں نئے نئے طریقے بنا کر عیسائیوں کی طرح ہلاک مت ہو جانا. حاضرین، احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو سے منع فرمایا. ایاکم الغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو، غلو سے بچو، تم سے پہلے کی قوموں کو ہلاک کرنے والی چیز جذبہ غلو تھا. تم سے پہلے کی قوموں کو جس چیز نے ہلاک کیا وہ شریعت کی مقرر کردہ حد سے آگے نکل گئے تھے، وہ قوم میں ہلاک ہو گئی. اور اللہ کے نبی نے امت مسلمہ کو بتلایا ایاکم الغلو، غلو سے بچنا. حاضرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں صحابہ کرام میں سے کسی کو بھی
حد اعتدال سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے، انہیں روکتے، انہیں ٹوکتے، انہیں نصیحت فرماتے۔ کسی کو بھی غلو کرتے ہوئے دیکھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر ڈانٹ دیتے تھے۔ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے میں بیان کر دوں، مشہور حدیث۔ 3 صحابہ ازواج مطہرات کے پاس آتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے تعلق سے پوچھتے ہیں۔ ازواج مطہرات انہیں بتلاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عبادت کیا کرتے تھے، اتنی عبادت کیا کرتے تھے۔ نبی کی عبادت کے تعلق سے تینوں صحابہ نے جان لیا اور وہاں سے وہ یہ عزم کر کے نکلے۔ ان میں سے ایک نے کہا اما انا فاعتزل النساء ولا اتزوج ابدا۔ ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ آج کے بعد میں اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھنے کے لیے آج کے بعد میں شادی نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا اما انا، میری ساری زندگی آج کے بعد روزے میں گزر جائے گی، میں روزے پر روزے رکھوں گا، روزے پر روزے رکھوں گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تیسرے صحابی نے کہا آج کے بعد میری زندگی کی ساری راتیں میں تہجد پڑھتا رہوں گا، تہجد پڑھتا رہوں گا، میں سوؤں گا نہیں۔ یہ تینوں یہ عزم کر کے وہاں سے نکل گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ ازواج مطہرات نے تینوں صحابہ کے تعلق سے فرمایا کہ تینوں آئے تھے، وہ یہاں سے ایسے ایسے عزائم لے کر نکلے ہیں۔ نبی نے فوراً سنا تو ممبر پر کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام سے فرمایا کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے اس وقت کیا فرمایا؟ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر! دیکھیے صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا میں تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شادی بھی کیا ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں تہجد کی بھی نمازیں پڑھتا ہوں۔ اور صحابہ سے کہا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے انحراف کرے وہ مجھ میں سے نہیں۔ حاضرین ایک بات کو یاد رکھیں، یہ تینوں صحابہ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ تینوں صحابہ جو عمل لے کر گئے، جو عزائم لے کر گئے، کیا ان کے عزائم غلط تھے؟ ان کی نیت کیا تھی؟ عمل کی نیت تھی، عبادت کرنے کی نیت تھی، لیکن نبی نے انہیں کیوں ڈانٹا، انہیں کیوں ڈپٹا، انہیں کیوں روکا، انہیں کیوں ٹوکا؟ نبی نے دیکھا کہ صحابہ کرام حد اعتدال سے آگے بڑھ رہے ہیں، غلو کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع فرما دیا۔ حاضرین، آج بہت سے لوگ کہتے ہیں، یہ لوگ کنہیں کہتے ہیں؟ ہمیں کہتے ہیں یہ لوگ نماز بھی پڑھنے دیتے نہیں، قرآن بھی پڑھنے نہیں دیتے۔ اللہ اکبر! الزام لگایا جاتا ہے ہم پر، ہم کیوں قرآن پڑھنے نہیں دیں گے؟ ہم کیوں روزہ رکھنے نہیں دیں گے؟ کیوں نماز پڑھنے نہیں دیں گے؟ ہم کہتے ہیں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا پڑھا ہے، جیسا پڑھا ہے ویسا ہی تم پڑھو، ہمارا یہ کہنا ہے۔ اور تم نے کیا کیا؟ لوگوں کو مشقت میں ڈھکیل دیا۔ 5 نمازوں میں سے ایک نماز کی بات میں آپ کو بتلاتا ہوں، لوگوں کو مشقت میں ڈال دیا، تکلیف میں ڈال دیا، غلو میں خود بھی مبتلا ہوئے، عوام الناس کو بھی غلو میں مبتلا کر دیا۔ کیا بتلا دیا؟ عشاء میں 17 رکعتیں پڑھنا ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ ایک تو ایک مثال ہے، دیکھتی جائیے کتنے نمونے آپ کو ملیں گے ماحول میں۔ اللہ اکبر! آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما مسلسل روزے رکھتے تھے،
رات بھر تہجد پڑھتے تھے. غور سے سنا میری بات کو. ایک رات کی تہجد میں قرآن مجید کو ختم کیا کرتے تھے. نبی کو ان کی عبادت کے تعلق سے پتہ لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو بلایا, پہلے تحقیق کی. میں نے ایسے سنا ہے, کیا یہ سچ ہے؟ تم رات بھر تہجد پڑھتے ہو, ہر دن روزہ رکھتے ہو, اور ایک رات میں پورا قرآن مجید ختم کر لیتے ہو؟ صحابی رسول نے فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ٹھیک سنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک دن روزہ رکھو, ایک دن چھوڑو. رہا تمہارے تہجد کا معاملہ, پوری رات تہجد مت پڑھنا. رات کے شروع کے حصے میں سو جانا, رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لینا. رہا ایک رات میں قرآن مجید ختم کرنے کا معاملہ, نبی نے فرمایا جہاں تک ہو سکے ایک مہینے میں تم اپنے قرآن مجید کو ختم کرنے کی کوشش کرنا. صحابی رسول نے فرمایا, اے اللہ کے نبی, میں طاقت رکھتا ہوں کہ اس سے بھی کم دنوں میں قرآن مجید کو ختم کر سکتا ہوں. نبی نے فرمایا 20 دن میں ختم کر لو. صحابی نے کہا اس سے بھی کم دنوں میں ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہوں. نبی نے فرمایا 10 دنوں میں ختم کر لو. صحابی نے کہا میں اس سے بھی کم دنوں میں قرآن مجید کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہوں. نبی نے فرمایا 7 دنوں میں ختم کر لو. صحابی نے کہا اللہ کے نبی, میں اس سے بھی کم دنوں میں قرآن مجید کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہوں. نبی نے فرمایا 3 دن میں ختم کر لو. اس کے بعد نبی نے فرمایا اگر کوئی 3 دن پہلے قرآن مجید کو ختم کرتا ہے اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا. آج لوگ شبینہ مناتے ہیں, صحابی کو نبی روک رہے ہیں. جب ان گستاخوں کو روکتے ہیں تو ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ قرآن بھی پڑھنے نہیں دیتے, قرآن ختم کرنے بھی نہیں دیتے. بھائی ہماری تعلیم نبی کی تعلیم ایک ہے. ہم یہی کہتے ہیں نبی نے جتنا کیا ہے اتنا ہی کرو. 1 انچ نہ آگے بڑھنا ہے نہ 1 انچ پیچھے ہٹنا ہے. جتنا کیا, جیسا کیا, ہو بہو ویسا ہی کرنا, یہ ہماری سنت ہے اور ہمارا طریقہ ہے. یہی طریقہ ہم لوگوں میں بیان کرتے ہیں تو گستاخ رسول ہم بن جاتے ہیں. حاضرین, دین میں غلو کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ عبادتوں میں حد سے نکل جانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی جو حد متعین فرمائی ہے اس حد کو پھلانگنا, اس حد کو پار کرنا غلو کی یہ بھی ایک شکل ہے. بخاری کی حدیث, فتح مکہ کے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ صحابہ اکرام کا جمع غفور ہے, جمع غفیر ہے, بڑی بھیڑ آپ کے ساتھ ہے اور رمضان کا مہینہ بھی ہے. کئی صحابہ اکرام اس سفر میں رمضان کے روزے رکھے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ عصر کا وقت ہوتا ہے تو روزہ صحابہ اکرام پر شاخ گزرنے لگا, انہیں تکلیف ہونے لگی. صحابہ آئے, نبی سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا روزہ ہمیں بڑی تکلیف دے رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور پانی کو اس طریقے سے پیا کہ سارے صحابہ کرام آپ کے پانی پینے کو دیکھ رہے تھے, آپ کے روزہ ختم کرنے کو دیکھ رہے تھے. صحابہ اکرام نے نبی کو دیکھا کہ نبی روزہ ختم کر رہے ہیں, روزہ توڑ رہے ہیں. صحابہ اکرام نے بھی اپنا روزہ ختم کر دیا, توڑ دیا.
البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے روزے کو باقی رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. نبی نے دیکھا, نبی نے روزہ توڑا, صحابہ نے بھی روزہ توڑا, کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے روزہ رکھنے کو لے کر کیا کہا؟ اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ, یہ سب کے سب نافرمان ہیں, یہ سب کے سب نافرمان ہیں. 3 مرتبہ اس جملے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا. جہاں نبی نے روزہ ختم کر دیا, اور کس کی مجال ہے, کس کی ہمت ہے کہ نبی کے سامنے وہ روزہ رکھ سکے. تو شریعت عبادت کے اندر ایک حد متعین کرتی ہے, اس حد سے نہ ہمیں آگے بڑھنا ہے, نہ پیچھے ہٹنا ہے, نہ اضافہ کرنا ہے, نہ گھٹانا ہے. حاضرین, دین پر عمل کرتے ہوئے دین اور دنیا کے درمیان توازن ہونا چاہیے, بیلنس ہونا چاہیے. اس بات کو یاد رکھیے آپ. دین پر عمل کرتے ہوئے دین اور دنیا کا توازن برقرار رہنا چاہیے. اگر یہ توازن برقرار نہیں رہا, بیلنس نہیں رہا, یہ بھی دین کے اندر ایک غلو کی شکل ہے. انسان بیک وقت جسم اور روح سے بنا ہوا ہے. جسم کے بھی کچھ تقاضے ہیں, روح کے بھی کچھ تقاضے ہیں. روح کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے, جسم کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے. اور یاد رکھے, جسم کا تقاضا کیا ہے؟ بھوک لگتی ہے تو اسے کھلاؤ, پیاس لگتی ہے تو اسے پلاؤ, اس کی خواہشات بھٹکتی ہے, خواہشات ابھرتی ہے تو اس کی خواہشات کو پوری کرو. یہ جسم کی غذا ہے, روح کی بھی غذا ہے. روح کا کھانا کیا ہے؟ روح کا کھانا نماز پڑھنا, کلام پاک کی تلاوت کرنا, ذکر و اذکار کرنا, یہ روح کی غذا ہے. جب یہ توازن برابر رہے گا, بیلنس برابر رہے گا, آدمی غلو کا شکار نہیں ہوگا. ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف اس کا جھکاؤ ہو جائے گا, سمجھیے وہ غلو کا شکار ہو جائے گا. آئیے آپ کو میں بتلاؤں ایک لمبی حدیث, غور سے سننا. کتب احادیث میں یہ حدیث آپ کو ملے گی. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہاں سے آئے ہوئے تھے؟ فارس سے آئے ہوئے تھے. ان کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا مشہور ہے, اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. سلمان فارسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی میں ان کا بھائی چارہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ صحابی سے کرایا. نبی نے اخوت و بھائی چارے کی کرائی تھی, جسے مواخات کہتے ہیں, بھائی چارہ کرایا تھا مدنی زندگی میں. تو سلمان فارسی کا بھائی چارہ کس سے کرایا؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایا. اب اس نظام کے تحت انصاری صحابی کی ذمہ داری تھی کہ سلمان فارسی کو کھلائیں, پلائیں اور انہیں اپنے گھر میں ٹھہرائیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہنے لگے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیکھا ابو الدرداء کی بیوی ام الدرداء ہمیشہ میلے کچیلے کپڑے میں رہتی ہے, زیب و زینت نہیں کرتی. اب لوگوں کے دماغ کھڑے ہو گئے یہاں پر. اب لوگ سوچ رہے ہوں گے صحابی نے کیوں دیکھا, یہ کب کی بات ہے؟ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا, ورنہ نعوذ باللہ صحابہ کے تعلق سے ایسے گستاخی کا کام سوچنا تو دور کی بات, نعوذ باللہ تصور بھی نہیں کر سکتے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ام درداء سے کہا, ام درداء اتنے میلے کچیلے کپڑے میں رہتی ہو,
ذرا زیب و زینت کر لو، ذرا بن سور جاؤ. کہا سلمان بھائی میں کس کے لیے زیب و زینت کروں، میں کس کے لیے بناؤ سنگار کروں؟ ابو الدرداء کو میرا خیال ہی نہیں ہے. کیونکہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جو تھے یہ بڑے عبادت گزار صحابی تھے. عبادت میں مشغول رہنے کی وجہ سے اپنے بیوی بچوں کے تقاضوں کو وہ پورا نہیں کرتے تھے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ماحول کو ڈھانپ لیا، سمجھ لیے معاملہ کیا ہے، خاموش رہے. ظہر کا وقت آیا، ابو الدرداء گھر تشریف لائے. اپنے بیوی سے کہا ام درداء بھائی سلمان کے لیے دسترخوان بچھاؤ، کھانا لے کر آؤ. کھانا لایا گیا، دسترخوان لگایا گیا. ابو الدرداء نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا بھائی سلمان کھانے کے لیے بیٹھ جاؤ. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا ابو الدرداء آپ بھی میرے ساتھ بیٹھیے. کہا میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں، میں تو روزے سے ہوں. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا ابو الدرداء روزہ توڑ دو. ابو الدرداء نے کہا میں کیسا روزہ توڑ دوں، میں روزہ نہیں توڑوں گا. سلمان فارسی نے کہا ما انا بھی آکل حتی تاکل. سلمان فارسی ضد میں بیٹھ گئے، جب تک تم نہیں کھاؤ گے میرے ساتھ میں بھی نہیں کھاؤں گا. آخر کار ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو اپنا نفلی روزہ توڑنا پڑا، وہ بھی ساتھ مل کر کھائے. عشاء کا وقت آیا، بیوی سے آ کر کہا بھائی سلمان کے لیے بستر بچھا دو. بستر بچھا دیا گیا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ابو الدرداء سے کہا ابو الدرداء تم بھی سو جاؤ. میں کیسے سو سکتا ہوں، مجھے تو رات بھر نماز پڑھنا ہے. کہا تم نہیں سو گے میں بھی نہیں سوؤں گا. ضد کیے، ساتھ انہیں بھی لے کر سلا لیا. تھوڑی رات گزری، ابو الدرداء کی آنکھ کھلی، اٹھ کر جانے کی کوشش کی، دیکھا کہ سلمان سو رہے ہیں، اٹھ کر جانے کی کوشش کی. سلمان فارسی جاگ گئے. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ نماز پڑھنے کے لیے. کہا سو جاؤ. پھر زبردستی سلایا، یہاں تک کہ ابو الدرداء کو نیند لگ گئی. روایتوں میں بات آتی ہے کہ رات کے آخر حصے میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ خود جاگتے ہیں، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو جگاتے ہیں. دونوں مل کر وضو کرتے ہیں، ایک ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. اور فجر کے وقت میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. نماز فجر ختم ہوئی، رات کا سارا ماجرا سنایا. کہا کہ سلمان رضی اللہ عنہ نے میرا روزہ توڑوا دیا، مجھے زبردستی سلا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے واقعے کو سن کر کیا فرمایا؟ صدق سلمان. اور اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتلا دوں، رات کے آخری حصے میں جب یہ دونوں مل کر تہجد پڑھتے ہیں، تہجد پڑھنے کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ابو الدرداء کو نصیحت کرتے ہیں. کیا؟ ان لجسدک علیک حقا، تجھ پر تیرے جسم کا بھی حق ہے، اس حق کو ادا کر. ولزوجک علیک حقا، تجھ پر تیری بیوی کا بھی حق ہے، اس حق کو پورا کر. وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے، نیند آئے تو سو جا. فَآتِي كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، ہر ایک کا حق ہے اس کو دینے کی کوشش کرو. یہ واقعہ رات میں ہوا، نبی کے پاس گئے، سارا واقعہ سنایا تو نبی نے کیا فرمایا؟ صدقہ سلمان، سلمان نے سچ کہا. اللہ اکبر. حاضرین دیکھیں میرا وقت ختم ہو رہا ہے، کچھ اور باتیں ہیں میں بتلا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ. یہاں پر دیکھیں اللہ کے نبی صحابی رسول کی باتوں کو کہہ رہے ہیں کہ سچی باتیں انہوں نے کہی ہیں.
آج میں یہ منبر سے یہ بات کہتا ہوں تو کسی کو زخم نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ یہ سچائی کی بات ہے۔ شریعت نے جو لکیر کھینچی ہے اس لکیر کو ہمیں باندھنا پھاندنا نہیں ہے۔ نماز ہماری کتنی ہو نبی نے بتلا دیا ہے، دعوت و تبلیغ کا طریقہ کیا ہو نبی نے بتلا دیا ہے، صحابہ کے طریقے سے ہمیں معلوم لگتا ہے۔ آج لوگ اپنی بیویوں کے حقوق کو پامال کر کے دین کے نام پر گھومنا گھامنا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہاں تک جائز ہے؟ ذرا سوچئے کہ صحابہ اکرام میں سے کبھی کسی نے اس قسم کی حرکت کی ہو؟ آج عبادت کے نام پر، دین کے نام پر دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ سبب کیا ہے؟ غلو، دین کے اندر غلو۔ ہمارے معاشرے میں غلو کے بہت سے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ غلو کی ایک شکل ہمارے معاشرے میں یہ بھی ملتی ہے کہ اسلام کے کسی ایک جز کو، کسی ایک حصے کو اتنی اہمیت دیتے ہیں گویا کہ وہی سب کچھ اسلام ہے۔ ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ فضائل کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، فضائل کو اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ الحمدللہ فضائل کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن صرف فضائل کو ہی بتلانا، عقیدے کی تعلیم نہیں، مسائل کی تعلیم نہیں، معاملات کی تعلیم نہیں، اخلاق کی تعلیمات نہیں، تو یہ دین میں غلو ہے یا نہیں ہے؟ دین میں غلو کی یہ بھی ایک شکل ہے۔ حاضرین، ہمارے معاشرے میں غلو کی ایک شکل یہ بھی دیکھنے ملتی ہے۔ زبان سے تو سب کچھ کہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہمارے سر کا تاج ہے، جب نبی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اپنے اماموں کے خلاف نہیں جا سکتے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ دین میں غلو ہے نہیں ہے؟ نبی کا فرمان آتا ہے، بے جھجک بے دھڑک کہتے ہیں ہم اپنے امام کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ نبی کی خلاف ورزی چل سکتی ہے، ایمان کی خلاف ورزی نہیں چل سکتی۔ دین میں غلو کی یہ بھی ایک شکل ہے، اور مسلمانوں میں سے آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو نبی کی شان میں غلو کرتے ہیں۔ نبی کو کہتے ہیں عالم الغیب، غیب کے جاننے والے تھے، عالم الغیب تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شمار آیتیں کھلم کھلا سرات کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں خزانوں کو جمع کر لیتا، مجھے تکلیفیں نہیں ہوتی۔ اس قسم کی کتنی آیتیں ہیں، لیکن آج کا جاہل مسلمان کہتا ہے کہ نبی کو غیب کا علم تھا۔ دین میں غلو نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کے علاوہ یاد رکھیں، ہمارے معاشرے میں غلو کی ایک شکل یہ بھی دیکھی جاتی ہے۔ بیعت کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ بیعت ایک بھی بہت بڑا مسئلہ درد سر بن چکا ہے۔ کوئی جماعت کا ذمہ دار بنتا ہے تو اس کے ہاتھ پر بیعت، کوئی فلاں کا ذمہ دار بنتا ہے تو اس کے ہاتھ پر بیعت۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت نہیں لیتے تھے۔ ارے جاہلو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے امام تھے، وقت کے حاکم تھے۔ آج بھی اگر کوئی امام اسلامی حکومت چلاتا ہے، اسلام کے مطابق حکومت چلاتا ہے، اس پر بیعت لی جا سکتی ہے، بیعت کی جا سکتی ہے۔ نبی اپنے وقت کے امام تھے اور حاکم بھی تھے، اس لیے بیعت لیا کرتے تھے۔ ایک نقطہ یاد رکھنا، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے، کیا ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کبھی کسی سے بیعت لی؟ ملتا ہے کبھی؟ کوئی ثبوت ملتا ہے؟ نہیں۔ نبی کی وفات ہوئی، ابو بکر صدیق اسلامی حکومت کے بادشاہ بنے، خلیفہ بنے، تو اس وقت بیعت لی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، کیا کبھی یہ دلیل ملتی ہے، کبھی کا یہ ثبوت ملتا ہے کہ عمر فاروق نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں انہوں نے بیعت لیا؟ نہیں۔
آج تو سلسلہ چل پڑا ہے، کیا ہے وہ تو ہم قادری ہیں، چشتیاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، ہمیں بیعت کرنا ہے، بیعت پہ بیعت، بیعت پہ بیعت کرتے جا رہے ہیں۔ حوالہ کس کا دے رہے ہیں؟ نبی کا دے رہے ہیں۔ حاضرین ذرا سوچئے، یہ دین میں غلو نہیں تو اور کیا ہے؟ حاضرین دو باتیں میں بتلاؤں، اس کا سبب کیا ہے؟ غلو میں انسان کیوں پڑتا ہے؟ غلو کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ سب سے پہلے قرآن و حدیث کا صحیح علم کا نہ ہونا۔ ہاں، کسی کے پاس قرآن و حدیث کا صحیح علم تو ہوتا ہے، لیکن وہ قرآن و حدیث کو صحابہ، منہج صحابہ کے مطابق سمجھتا نہیں، اپنے بزرگ کے ذہنیت کو رکھ کر، اپنے امام کے ذہنیت کو رکھ کر قرآن مجید اور حدیث کا مطالعہ کرتا ہے، تو یہ بھی دین میں غلو کی ایک شکل ہے، بگاڑ کا سبب ہے۔ قرآن و حدیث کو اسلاف کے طریقے پر نہ سمجھنا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں، غلو میں سے ایک دوسری شکل یہ ہے کہ انسان قرآن و حدیث کی جہاں پر بات آ جائے اس کو قبول کر لے، گرچہ کہ وہ بات اس کے جماعت کے خلاف جاتی ہو، اس کے ذات کے خلاف جاتی ہو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، مانتے ہیں، جب اس کے ذات کے خلاف جاتی ہے تو تعویل کر دیتے ہیں، اپنا دماغ لڑا کر دوسری بات پیش کر دیتے ہیں۔ نہیں، اپنے ذات کے خلاف آئے، اپنی جماعت کے خلاف آئے، حق کو حق کہے، اسے تسلیم کرے، قبول کرے۔ تسلیم نہ کرنا، اپنا دماغ لڑانا، تعویل و تعریف کرنا، یہ غلو کا دوسرا اہم سبب ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اگر غلو سے بچنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں دعا کرتے رہنا۔ کیا دعا؟ ویسے تو نمازوں میں دعا کرتے ہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہی ہے، غلو سے پاک ہے۔ اللہ سے یہی مانگ رہے ہیں، سیدھا راستہ جس کے اندر نہ اضافہ ہے نہ اس کے اندر کمتری ہے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ کوئی بھی مسئلہ تمہارے سامنے آئے، کوئی بات کوئی کہے تو سب سے پہلے اسے قبول نہیں کرنا میرے عزیزو۔ سب سے بڑی کمزوری کیا ہے ہماری آج؟ ہمارے امام بولے، ہمارے مولوی صاحب بولے، ہمارے مولانا بولے، ہمارے حافظ صاحب بولے، ہم ان کے بھروسے پہ جی رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کوئی بھی بات آئے، قرآن و حدیث کا جو علم رکھنے والے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے، قرآن و حدیث کے علماء اکرام سے اپنے مسئلے دریافت کرو، اپنے مسئلے پوچھو، تمہیں حل ملے گا۔ اگر علماء سے نہیں پوچھو گے تو گمراہی کے دلدل میں پھنستے ہی جاؤ گے، پھنستے ہی جاؤ گے۔ اور تیسری چیز، غلو سے بچنا چاہتے ہیں تو شریعت کی جو حدود ہیں ان کو معلوم کیجیے۔ عبادت میں شریعت نے کیا حد بتلائی، معاملات میں کیا حد بتلائی، اخلاق میں کیا حد بتلائی، دعوت و تبلیغ میں کیا حد بتلائی، ان حدود کو جانے۔ جب تک نہیں جانیں گے غلو کا شکار ہوتے بھی رہیں گے اور لوگوں کو بناتے بھی رہیں گے۔ اور یاد رکھیں، آخری چیز، غلو کی جو قباحتیں ہیں، جو غلو کے تعلق سے قرآن و احادیث کے اندر جو وعیدیں سنائی گئی ہیں، ان وعیدوں کو، ان قباحتوں کو، ان خرابیوں کو اپنے دماغ میں رکھے، تبھی جا کر غلو سے بچ سکتے ہیں۔ تو حاضرین، یہ کچھ باتیں تھیں دین میں غلو کے تعلق سے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین آسان ہے، دین میں غلو نہیں ہے، اب نہ کسی کو بڑھانا ہے اور نہ کسی کو کم کرنا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ اگر دین میں غلو کرتے ہیں تو بہت سی سخت وعیدیں قرآن و حدیث کے اندر آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین میں غلو کرنے سے بچائے رکھے، محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین جتنا دین اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے
वैसे ही हूबहू उतने ही दीन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। बिदआत और खुराफात से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम की हिफाजत फरमाए। हम में से जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। हम में से जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। और हम में से जो कर्जदार है अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्द से जल्द उनके कर्ज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जो कब्र में मदफून है अहले तौहीद अल्लाह ताला उन पर रहम व करम का मुआमला फरमाए, उनकी लग़्ज़िशों को माफ़ फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। आमीन। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफुर रहीम रब्बुल